اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنے اندر کے کافر کو مومن کیسے بنائے، اسے کیسے پہچانے؟ بظاہر نظر آنے میں اپنے ظاہر سے انسان مسلمان ہے، مگر باطن میں اندھیرا ہے۔ تو کس طرح خود کی اصلاح ہو سکے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں، دونوں مسلمان ہو جائیں، دونوں سلامتی والے بن جائیں، دونوں انسان سے انعام یافتہ بندوں میں شمار ہو جائیں، قول بھی ایک، فعل بھی ایک ہو جائے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی سوچ پہ دھیان دے، اور سوچ صرف دماغ کی نہیں بلکہ دل کی سمجھ سے بھی کام لے، ورنہ اندھا کہلاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے جن سے سمجھتے، یا ایسے کان ہو جاتے جن سے سنتے؟ بس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین پہ ان سے پہلے رہنے والوں کے حالات پہ غور نہیں کیا؟ ان کے عروج و زوال کے زمانوں پہ غور نہیں کیا؟ اگر غور کرتے، سوچتے سمجھتے، فکر کرتے کہ ہم سے پہلے جو لوگ اسی زمین پہ بستے تھے، یہیں وارث تھے، ان پہ کیا گزری اور کیوں گزری؟ جو انعام کے مستحق ہوئے تو کیسے ہوئے، اور جن قوموں پر عذاب آئے تو کس وجہ سے ایسا ہوا؟ اور اگر وہ یہ سوچتے تو ان کے دل، ان کے باطن روشن ہو جاتے، کیونکہ دل کی سوچی بات انسان پر اثر کرتی ہے، اس کی سوچ کو بدلتی ہے، اسے خواب سے نکال کر حقیقت کا رخ دکھاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے دوسرے انسانوں کی طرز زندگی کے نتائج سے کوئی سبق نہ سیکھا، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہ دیکھا، کان رکھتے ہوئے بھی نہ سنا، لوگوں کے عبرت ناک انجام سنتے جانتے ہوئے بھی خود انہی کاموں سے باز نہ آئے، تو ثابت ہوا کہ وہ دل سے نہیں غور کرتے، کیونکہ جان لینے کے باوجود ان پر ان باتوں کا اگر اثر نہیں ہوا تو ایسے لوگ حقیقتاً اندھے ہیں، حقیقت سے اندھے ہیں۔ تو ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں، اس کے لیے انسان کے دماغ اور دل کی سوچ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جو عمل یا جو بات انسان پر فوری اثر کرتی ہے، فوراً رنگ دکھا دیتی ہے، اس کی ایک نشانی ہے کہ جس نظارے کو دیکھ کر، جس منظر کو دیکھ کر آنکھ سے نظارہ دل میں اترے اور اسے دل کی آنکھوں سے دیکھے، یعنی غور کرے، سمجھے، تو جو بات آنکھ سے اتر کر دل میں اتری، وہی بات پلٹ کر دل سے آنکھ تک پہنچتی ہے اور آنکھ سے آنسو بن کر بہہ نکلتی ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام جب بات میں تاثیر آ جاتی ہے، انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ انسان پورے دن میں ہزار خیالات سوچتا ہے، مگر ہر سوچ اس کو متاثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہر سوچ پہ رکتا نہیں۔ اور انسان دو ہی طرح کی سوچ پہ رکتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، ایک ظاہر کی خواہش کی سوچ اور ایک باطن کی گہرائی کی سوچ۔ یہ دونوں سوچ ایک ساتھ کام کرتی ہیں، تب ہی عمل بن کر سامنے آتا ہے، یعنی تاثیر پکڑ لیتی ہیں۔ اب ایک سوچ باطن کی ہے جو رلا دیتی ہے، حقیقت کا سامنا کروا دیتی ہے، نفس کو تزکیہ بخشتی ہے، اور ایک سوچ ظاہر کی ہے، نفس کی ہے، خواہش کی ہے، اور وہ خواہش کی سوچ بھی دل میں اتری ہوتی ہے، وہ بھی رلا دیتی ہے اور تاثیر لاتی ہے۔
مگر باطن کے مخالف رنگ میں آنسو بھی بہتے ہیں انہی آنکھوں سے، مگر یہ آنسو انسان میں کوئی مثبت تبدیلی لانے کی جگہ اس پر اور اندھیرے بڑھا جاتے ہیں، خواہش کی دوڑ میں حقیقت سے پرے لے جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسی راہ پر انجام لوگوں کے کیا ہوئے، پھر بھی اسی کام کو کرنے کا ارادہ قائم رکھا تو تاثیر اس دماغ اور سوچ کی ایک لہر پہ اکٹھی ہو کر ایک دوسرے کا گمراہی میں ساتھ دے کر عمل کر گزرتے ہیں تو نتائج منفی آتے ہیں۔ تو دماغ سے ہو کر جو سوچ دل سے گزرے وہ پرتاثیر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب آنسو بہتے ہیں تو وہ آنسو یا برکت کے ہیں یا عذاب کے، اور جو آنسو برکت کے ہیں وہ دل میں سکون پیدا کرتے ہیں، اور جو آنسو عذاب کے ہیں وہ دل میں بے چینی کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا باطن بھی پھر ظاہر تک رہ جاتا ہے، تاثیر کھو دیتا ہے، جو تاثیر وہ جو من کی آنکھیں کھولے، بلکہ وہ اس تاثیر کو قبول کرتا ہے جو دل کو اندھا کر دے، حقیقت سے دور کر دے، اور من کو دنیاوی خواہشات کا زنگ لگا دے، جس زنگ کے تلے اس کا باطن دبتا چلا جائے۔ تو آنکھوں والے بنو، دیکھو اور سنو کہ تمہارے رب کی دنیا میں کیا رواج رہا، کس طرح لوگ نوازے گئے، انعام کے مستحق ہوئے، اور کن وجوہات کی بنا پر لوگ عذاب کا شکار ہوئے۔ اگر تمہاری آنکھیں، تمہاری سوچ، تمہارا دل ان حالات کو پیش نظر رکھ کر دنیا میں سفر کر رہا ہے تو تم اپنے رب کی برکات میں سفر کر رہے ہو، اس کی رہنمائی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ تمہارے دل نے، تمہاری آنکھ نے اس کو قبول کیا اور نتیجے پائے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔